قرآنی قاعدے میں آج ہم دیکھیں گے وقف کا بیان. ٹھیک ہے، وقف کا بیان. بعض اوقات وقف صحیح نہ کرنے کی وجہ سے انسان غلطی کر جاتا ہے، اس لیے اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. آج ہم دیکھیں گے زبر پر وقف. زبر پر وقف، جس کلمے کے آخر پر ایک زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے فرادوا، اگر یہاں پہ میں وقف کروں گی تو کیسے؟ فراد. ٹھیک ہے، فراد، آخری حرف دعا ساکن ہو جائے گا. دو زبر پر وقف آ رہا ہو تو کیسے کریں گے؟ جس کلمے کے آخر پر دو زبر ہوں اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں گے. جیسے جنفن، فا دو زبر فن آ گیا، یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو جنفا مد اصلی کے ساتھ. ٹھیک ہے، جنفا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا. زیر اور دو زیر پر اگر وقف آ جائے تو جیسے جس کلمے کے آخر میں ایک زیر یا دو زیر ہوں تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے قمری، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قمر. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں قمر. اور بدمن، میم دو زیر، میم دو زیریں آ گئی، بدم. ٹھیک ہے، بدم، آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا. اسی طرح ایک پیش یا دو پیش پر وقف کیسے کریں گے؟ جس کلمے کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہوں اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے. جیسے اگر ہے رسولو تو ادھر اس کو وقف کیسے کریں گے؟ رسول. یہ تھی ایک پیش کی مثال. اور دوسری ہے ملکن، کاف دو پیش کن، دو پیش کی مثال. اس کو کیسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں؟ ملک. دو پیش پر اگر وقف آ رہا ہو تو ملک. ٹھیک ہو گیا. تو ساتھیو یہ ہمارا قرآنی قاعدے کا لیسن. زبر پر وقف، دو زبر پر وقف، زیر پر اور دو زیر پر وقف، پیش پر اور دو پیش پر وقف. آگے بھی ابھی وقف کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے لیکن انشاءاللہ پھر کرواؤں گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے والا اور چلانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.